الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے نبی کے سچے وعدے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے ود ان سیکنڈز. اور یقین کریں یہ نیکیاں جب انسان دنیا سے جائے گا نا پھر اسے ریئلائز ہوگا کہ اللہ دوبارہ بھیج دے، میں اور نیکیاں کرنا چاہتا ہوں. جب اس کا اجر دیکھے گا تو فضول باتوں میں سوشل میڈیا میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں. اپنے پورے دن میں کوئی ٹائم تو رکھیں ایسا کہ کچھ تلاوت کا ٹائم ہو، کچھ ذکر کا ٹائم ہو، کچھ درود کا ٹائم. تو انشاءاللہ اگر یہ شیڈول میں آپ نے شامل کر لیا تو یو فیل فریش. ہاں آپ دیکھیں کہ یہ ذکر و درود آپ کو کتنا ریلیکس کر دے گا. اللہ مجھے بھی اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. آئیے مل کر ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات ہے ایک جنگل کی اور وہاں ایک کوا رہتا تھا. آپ جانتے ہیں نا کوے کا رنگ بڑا کالا سیاہ ہوتا ہے، مگر وہ بڑا خوش تھا، بہت انجوائے کر رہا تھا لائف کو. طرح طرح کے کھانے کھاتا اور رات ہوتی تو کسی بھی خوشبودار درخت پر جا کر رات بسر کرتا، انجوائے کر رہا تھا اپنی لائف کو. اچانک اس کی نظر ایک سفید کبوتر پر پڑی. وہ سوچنے لگا کہ میں کالا اور یہ سفید، یہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے، مجھ سے زیادہ خوش تو یہ ہوگا. اب اسی خیال میں وہ پریشان رہنے لگا اور اسے رات کو نیند بھی نہ آئے. ایک دن وہ کبوتر کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہارا رنگ سفید ہے اور میں تو کالا ہوں، تم سے زیادہ خوش تو کوئی نہیں ہوگا. کبوتر نے کہا پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے طوطے کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ طوطے کے تو دو رنگ ہیں، میرے پاس تو ایک ہی رنگ تھا. تو طوطا زیادہ خوش نصیب ہے، وہ زیادہ خوش ہے، وہ زیادہ لائف کو انجوائے کر رہا ہے. اب کوا کبوتر کو چھوڑ کر طوطے کے پاس پہنچ گیا. کہا طوطے تم تو زیادہ انجوائے کرتے ہوگے، کتنے خوش ہوگے کہ تمہارے پاس تو دو رنگ ہیں جسم پر، تمہاری باڈی بہت خوبصورت لگتی ہوگی. تو طوطا کہتا ہے کہ پہلے تو میں لائف کو بڑا انجوائے کرتا تھا کہ واقعی میں بڑا رنگ برنگی ہوں، مگر جب میں نے مور کو دیکھا نا تو مور تو کئی سارے رنگ لیے ہوئے ہیں، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اب کوا اڑتے اڑتے پہنچ گیا مور کے پاس. مور چڑیا گھر کے ایک پنجرے میں موجود تھا. پہلے تو وہ انتظار کرتا رہا کیونکہ بہت سارے لوگ مور کو دیکھنے آئے تھے. جب سارے لوگ دیکھ کر چلے گئے تو کوا مور کے پاس گیا کہ اے مور ذرا یہ تو بتاؤ تم کتنے خوش ہو، کتنے رنگ ہیں تمہارے پاس، تم کتنے خوبصورت ہو. مور کہتا ہے پہلے تو میں یہی سمجھتا تھا کہ ہاں میں بہت خوبصورت ہوں، مگر پھر میں نے غور کیا کہ اسی خوبصورتی کی وجہ سے تو چڑیا گھر میں قید ہو گیا ہوں. روزانہ ہزاروں لوگ مجھے دیکھنے آتے ہیں مگر میں آزاد نہیں ہوں. اور پھر میں نے بڑا غور کیا کہ وہ کون سا پرندہ ہے جو چڑیا گھر میں قید نہیں ہے. تو مجھے سمجھ آئی کہ کوا ہی ایک پرندہ ایسا ہے جو چڑیا گھر میں قید نہیں ہوتا، اس کو کوئی قید نہیں کرتا. ناظرین کوے نے جب یہ سنا تو اسے احساس ہوا کہ میں بھی اپنی جگہ پر واقعی خوش نصیب ہوں. اب یہاں بظاہر تو یہ ایک فرضی واقعہ ہے، لیکن اگر اس کو ہم اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کریں، اپنے بارے میں سوچیں. ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن جب کسی کو ہم سے زیادہ والے کو ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اپنی چیزیں کمتر نظر آنے لگتی ہیں. اپنا گھر چھوٹا لگنے لگتا ہے، اپنی موٹر سائیکل، اپنی گاڑی، اپنی سائیکل وہ ہمیں بڑی کمتر لگتی ہے جب کسی کی بڑی گاڑی دیکھتے ہیں، کسی کا بڑا گھر دیکھتے ہیں، کسی کی لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں. جو ہے اس پر انجوائے نہیں کرتے بلکہ اس پر شکوہ کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. اس طرح زندگی نہیں گزرے گی. اگر آپ ہمیشہ اپنے سے آگے والوں کو دیکھتے رہیں گے تو آپ پریشان ہی رہیں گے. اگر آپ نے موازنہ کرنا ہی ہے، کمپیریزن کرنا ہی ہے تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں نا. کئی لوگ بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت خوشحال رکھا ہے. جی ہاں اب بھی ہم لاکھوں کروڑوں سے اچھے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں تو آگے والوں کو دیکھ کر ڈیمورلائز ہونا ہوتا ہے. شکر ادا کیجئے اور سبحان اللہ، میرے رب کا تو وعدہ بھی ہے نا قرآن میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ اپنے اللہ کو راضی کر لیں. ہاں رحمان الدنیا والآخرہ ہے، میں اسے راضی کر لوں وہ میری دنیا بھی اچھی کر دے گا، میری آخرت بھی اچھی کر دے گا. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں. اچھا استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں. الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہہ رہے ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے رمضان کے دن تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جمع ہوا تھا مال وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ، اس کی نگہبانی میرے ذمہ لگائی تھی. کہتے میں رات اس کی نگہبانی پہ تھا، ایک چور آیا، اناج اپنے تھیلے میں بھرنے لگا.
کہتے میں نے دیکھ لیا، میں نے اسے پکڑ لیا. کیا کر رہے ہو؟ مسلمانوں کے مال سے مال چلا رہے ہو؟ کہتا حضور معاف کر دیں، بہت غریب ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معافی دے دیں، آئندہ نہیں کروں گا، بس چھوڑ دیں مجھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا اسے. صبح گیا بارگاہ رسالت، آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ نبی پاک کو کیسے پتا چلا؟ آج تو سی ٹی وی لگاتے ہیں نا گوڈاؤن میں، سیٹھ صاحب دیکھ لیتے ہیں رات کو کیا ہوا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت کیسی ہے کہ رات جو ابو ہریرہ کے ساتھ ہو رہا ہے آقا خود ارشاد فرما رہے ہیں. جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا چور تھا، پکڑ لیا تھا، مگر بڑی منتیں کرنے لگا، معافیاں مانگنے لگا، حضور مجھے بڑا رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا. آقا فرماتے اے ابو ہریرہ بہت بڑا جھوٹا ہے، تو پھر آئے گا. میں بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. آقا فرما رہے ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا. کہتے میں تو پہلے سے ریڈی ہو گیا، اب آنا ہی آنا ہے چور نے. آقا نے فرمایا اب تو آنا ہی ہے. چور آیا، کہتے میں نے پھر پکڑ لیا. تو تمہیں منع کیا تھا ایسا مت کرنا، کل تم معافی بھی مانگ کے گئے، پھر آ گئے. کہتا بس اب معاف کر دیں، اب نہیں کروں گا، اللہ کے واسطے معاف کر دیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اس لیے میں آ گیا. کہتے پھر مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا. صبح دربار رسالت میں حاضر ہوا، آقا علیہ السلام نے خود پوچھا اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ کہتے حضور وہ آیا تو تھا، میں نے جو ہے وہ اسے معاف کر دیا، غریب تھا، رونے لگ گیا تھا. آقا علیہ السلام فرماتے اے ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا. آئے ہائے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اب تو میں نے ٹھان لی، اب اس نے آنا ہے، اب میں نے نہیں چھوڑنا. پھر آیا، میں نے پھر پکڑ لیا. عجیب آدمی ہو، 2 دن سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، معافیاں مانگتے ہو، توبہ کرتے ہو، پھر آ جاتے ہو. اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نبی پاک کی بارگاہ میں لے جاؤں گا. کہتا سے اے ابو ہریرہ آج چھوڑ دو، ایک پتے کی بات بتا کے جاؤں گا. آپ نے پوچھا بتاؤ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جب بستر پر سونے جانے لگو نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکنے پائے گا. سیدنا ابو ہریرہ کہتے بات اچھی بتائی، میں نے چھوڑ دیا. نبی پاک کی بارگاہ میں تیسرے دن حاضر ہوا. آقا علیہ السلام فرماتے اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ کہا حضور پکڑ لیا تھا، اس نے ایک بات سکھائی، پھر میں نے چھوڑ دیا. اب پتہ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حدیث کا خلاصہ ہے کہ ابو ہریرہ ہے تو یہ بڑا جھوٹا، لیکن جو بات اس نے کہی ہے نا، بات اس نے صحیح بتائی ہے. تم جانتے ہو ابو ہریرہ 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ کوئی اور نہیں، وہ شیطان تھا. اللہ اکبر. یہاں نبی پاک کے علم غیب کا بھی پتہ چلا. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیسا علم عطا فرمایا یہ بھی سیکھنے کو ملا. اور دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ رات اگر سوتے وقت کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تو سبحان اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ صبح تک ایک فرشتہ اس کا نگہبان بن جائے گا. لوگ گھر کے باہر گارڈ بٹھاتے ہیں، میں تمہارے بستر کے پاس فرشتہ کھڑا کرنے کی بات کر رہا ہوں. آئے ہائے، قرآن پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے، توبہ کر کے باوضو سویا کرو. مگر آج تو حال یہ ہے کہ کئی لوگ وہ ہیں جب تک میوزک نہ سنے تو نیند نہیں آتی، فلمیں دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں، کانوں سے ہیڈ فون لگے. بلکہ کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ موبائل یا میوزک سنتے سنتے آن ہی رہتا ہے میوزک، اسی میں نیند آتی ہے. کیسی نیند ہے؟ حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں. آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درہم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے. آپ نے فرمایا لاؤ وہی درہم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں. آپ
دکان پر آٹا لینے گئے، گھر میں ایک ہی درم اور اس درم کا بھی آٹا